بچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو یہ چھاتی سے مس کیا. اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی, اللہ نے بچا لیا. تو 4 ماہ ہوئے آپ کے, کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں, مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب, آئی جی صاحب, جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس کر لیا, اس کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی پکڑ لیا. تو جہاں جناح ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی ہے, جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے, میرے گھر کی بھی 4 دیواری ہے. میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھونپڑی ہو, کھوسے کا گھر ہو, یا جناح ہاؤس ہو, یا کور کمانڈر ہاؤس ہو, وہ برابر ہیں. اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے, ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو, ایس ایس پی کو, میں نے کہا ایس پی کو بھی, میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں ایس ایچ او بھی ہیں. دفعہ 551 ضابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر ایس ایچ او ہوتا ہے. سو اگر وہ ایس ایچ او ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں, چونکہ ایس ایچ او نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو مہربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پر 4 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے. اب جو میں پرچہ کراؤں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ رسپانسبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں, جس طرح پریس پر آ کر کہ ہم نے وہ کر لیا, جیو فینسنگ بھی کر لی اور سارا کچھ ہم نے ناکے بھی کر لیے اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ادھر سے دیکھ لیے, تو مہربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں. تو میں نے یہ انہیں استدعا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, تو قانون میں اتنی تو آگے ہی ساری 50 سال سے زیادہ انہی ایوانوں میں خاک چھانی ہے, تو مجھے 10 طرح سے ان چیزوں کی, تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجیے گا اس طرح سے کریں تو آپ تہ تک پہنچ جائیں گے. اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے, کون کون سے مراحل ہیں, کون سی جو ہے تکنیکی چیزیں ہیں, کون سی سائنٹیفک جو ہے آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے. چونکہ میرے ہمسائے بھی آگے, سامنے والا اس کے گھر پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا, اس نے کہا میرے پاس ہے, میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں, اس کونے پر بھی لگے ہوئے ہیں, ادھر بھی کونے پر لگے ہوئے ہیں, پرلی طرف بھی. آپ کو پتا ہے یہ جو ہے یہ تو ڈی ایچ اے جو ہے, ڈی ایچ اے یہ ایک قسم کا سیف سٹی میں بھی آتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے, چونکہ یہاں فوجی یہ کینٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, ہماری پیراملٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں. تو یہاں تو 24 گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے, اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کر کے کسی پہ اور چلا جائے اور ٹریس نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ کہا, لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اے ایس آئی نے 16 تاریخ کی ایف آئی آر 1:30 بجے رات کو, یعنی 15 اور 16 کی رات کو 1:30 بجے رات کو وقوع ہوتا ہے, 2:35 پر ایف آئی آر دکھائی گئی ہے 16 تاریخ کو, 1 گھنٹے کے بعد, یعنی وقوع کے 1 گھنٹے کے اندر اے ایس آئی صاحب مدعی بن گئے ہیں. اے ایس آئی مدعی بن گیا میرے گھر پر حملے کا, میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا, میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا, میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا. اے ایس آئی مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے. کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے, میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ, بیٹے خرم کی بھی. ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے, یا تو میں نہ ہوں, میں موجود ہوں خود, تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں. باہر کا اے ایس آئی صاحب کی ودیت میں ہو گیا. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی, چلیں اے ایس آئی نہیں کیا, پرچہ تو ہے نا, تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا, ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا, آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا, یہ تو لازم ہوتا ہے, ریاست پر لازم ہے, اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, جیو فینسنگ کی ہے, فلاں کیا ہے.
ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں, ریکی کرتے رہے ہیں, 2 پیدل تھے, پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی, اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے, کیسے پکڑا ہے, یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں, او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں, اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے. میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا, نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں, جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی او بھلے جو مرضی کرو, لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو, اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے, آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے ملائے بغیر, نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے, اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا, اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے, اور فلاں سے میں نے پیسے لیے. فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی, جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا, سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب, ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا. اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں. چلیں, ان کا اپنا ایک انداز ہے, کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے, کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے. لیکن باہر کیف یہ جرم ہے. دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں, خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے, اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں, آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا, اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں, اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے, اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے, ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی, وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں, لاہور پاکستان کا دل ہے, میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے, میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے. چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں ابھی, اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی. آپ کے سوال لیں گے, ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں, کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا. یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا, تفتیشی افسروں کا, جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر
प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया पे टॉक पे मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि आओ यार इधर आओ 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 बताओ तुमने 9 मई को क्यों नहीं तुम्हारी पुलिस हरकत रही वो कहीं तो आ जाती। यहाँ लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे नहीं आई, लाहौर में अस्करी टावर पे नहीं आई, लाहौर में दूसरे जो मकामात थे वो ये पिंडी में GHQ के पे नहीं आई, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे नहीं आई, पेशावर में नहीं आई जब वो आग लगा रहे थे रेडियो पाकिस्तान, सरगोदा में MM आलम का जहाज कहीं नहीं आई। इसकी पुलिस IG की एक थानेदार ने मूव किया किसी एक वाक़े पे, वकूए पे, किसी एक वकूए के जानिब एक थानेदार नहीं मूव किया, एक ASI नहीं मूव किया। और 8 घंटे वो आपकी टाइमलाइन आज ही आई है, ये बलवाई मौज करते रहे। बलवाइयों के पास ये साबित हो गया कि सिवाय एक इंसिडेंट जो इन्होंने जाली डाला हुआ है पिस्तौल, कोई आतिशी असला नहीं था। आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता हो, वहाँ कोई ज़्यादा लोग तो आपको नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टाइम में उसके पैरे पे होता है। वो पूरा एक कंपनी है उस पे। अब वहाँ कोई आए ही ना, ये किस्सा हो सकता है? ये IG बताए, IG बताए। IG मैं तो उसको शामिल तफ्तीश सबसे पहले IG को करूँ, पर IG के साथ एक और चीज़ देखो, इतनी कोताही, कम अज़ कम गफलत तो है ना, कम अज़ कम कोताही तो है ना, कम अज़ कम नाअहली तो है ना। इस IG को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि कॉल यू आर फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो IG जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्लाह भी है, ये आदम नज़ीर तारड़ भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश। और ये अस्करी जो हैं इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफ़ा जाते हैं सर लोगों करके, हर दफ़ा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है, और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका IG ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना है करीब तर, उसके तो उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूँगा। ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी पे मुहित होगा। वो क्या है कि IG साहब आप किधर थे, कहाँ थे? आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहाँ पहुँचे। आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहाँ से निकाल लिया।
اس کو کیا لالچ دی ہے, اس کو کیا خوف, ڈراتے بھی بڑا ہے نا. وہ ڈراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے, ایک دروازے سے نکلتا ہے, ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ کا اشرافیہ میں بلانگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے, گھر جاتا ہے, پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک ڈرامہ, بڑا نیا نیا کام ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی, اصل میں ان کا وہ ادب, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا, اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے, ہم ایسے کوئی ڈکوسلے بچے. یہ کام اسی طرح ہے جس طرح ایڈوکیٹ رزاق کا قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں, سب سے پہلے کون شور ڈالتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ. ابھی ایف آئی آر نہیں ہوا, میرے پاس یہ ٹیپ ہے, میں آپ کو سنا دوں گا درخت میرے پاس وہ, اس میں مجھے اس نے ایک اینکر نے لے لیا کوئی اس واردات کے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد, پر اس سے پہلے اسی وقت اس نے بیان دیا تھا عطا اللہ تارڑ یا تارڑ نے یا نیازی نے اس ملک سے. اچھا وہ دیکھو نا, وہ تارڑ بھی ہے ساڈا بڑا مایا ناز لا منسٹر, بڑا اچھا آدمی ہے. اعظم ندیر تارڑ انہوں نے شگرد ہے انہوں نے. اچھا, اور تارڑ عطا اللہ تارڑ اب ایف آئی آر نہیں ہوا کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان نے کرایا ہے, عمران خان نے موٹو سی, اور یہ وہ نے کرایا ہے, اور کل پیشی لگی سی, اس پیشی اس نے وہ ہی گوز ٹو دا میڈیا. مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کر لیا, میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام میں, یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کر دیا. یہ انتہائی بیہودہ طریقہ ہے. اور عام قتل ہو نا, کوئی ایسا قتل ہو جس کا مل نہ رہا ہو سراغ. ایک تو ہے نا سامنے مارا 10 آدمیوں کے سامنے, بازار میں مارا, گھر میں مارا تو 2 سروائیونگ PW رہ گئے. ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نامزد نہیں ہوتا. اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بجا رہا ہے, واویلا کون زیادہ کر رہا ہے, رونا پٹنا کنے پایا, سیاپا کنے پایا. وہ اس کی طرف اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھ لیں, میک بیتھ شیکسپیئر کا پڑھ لیں, وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور ڈال رہی, وہ باقی سارے کہتے ہیں ایک بوڑھی نے کیتا. تو وہ یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے, اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے, اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ, اور عمران خان پہ کرا دیا پرچہ. میں کوئی طرفدار عمران خان کا طرفدار ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ایک یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے. اب جو اس میں سمجھتا ہوں اس کیس میں یہ آئی جی, یہ DIG میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کو جرا کرنے کی, ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے, ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے, ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے. عثمان یہ لمبا کہاں سے انہوں نے ایجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے. جی سر, اب آپ کے. اچھا یہ بتائیں بات ذرا کرنی مشکل ہے, لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وقوعے کے پیچھے آپ ہی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے, جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی استدعا کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اب اس وقت آپ موجودہ سینیریو میں آپ
جو محسن لمبے کے بیانات ہیں اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں، یا آپ اوور آپ 9 مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں تو کریں نا، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا، ادھر کا بھی ادھر سے بھی وہ پیروں کے نشان ہے نا، نقش پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں، انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے دو اور جو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے ہمیشہ، کون آپ کو بھیجنے والا ہے، کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے، کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو، باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے، تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے، اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے، کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت. میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ، یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لا کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات ہے. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. سو انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی، ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدا را چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو، جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے، اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی. تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، کیا یہ سپریم کورٹ میں جو
جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی, کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر؟ یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہوئی تھی, اور بہت سارے یہ لوگ جتنا تبصرہ کر رہے ہیں اخبارات میں بھی جو آ رہا ہے اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا, یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو, اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا, شہیدوں کا شہدا ہمارے ہیں, شہدا کوئی صرف جو فوج میں اس کے نہیں ہیں, شہدا ہمارے ہیں. اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں, انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید. پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا, یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہوگی, ان کو یہ بتایا ہی نہیں, یا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائی تھیں اس سے اسی روز چند گھنٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی, آئین میں ترمیم ہوئی تھی, اور پھر بل آیا تھا فوجی عدالتوں کا, اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے. پہلے آئین میں ترمیم کی, اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی, پھر 2 سال بعد محسوس ہوا ابھی رکھنی ہے, پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور 2 سال کے لیے ان کا جواز, ان کو آئینی جواز بخشا جائے. اب وہ آئین میں ترمیمیں جو تھیں 2123 وہ اپنی سن سیٹ کلاز کے ذریعے ختم ہو چکی. اب آپ بنائیں اور فوجی عدالتیں بھلے بنائیں, پر آئین میں ترمیم کر کے بنائیں, یہ ظلم نہ کریں آئین کے ساتھ. وہ 2 تہائی ہے. صاحب یہ بتائیے گا سر کہ بتا دیں کہ آپ نے جو مقدمہ درج کرایا تھا اس میں آپ مدعی بننے کے بجائے پولیس مدعی بن گئی تھی, تو ان کو یہ شبہ تو نہیں تھا جیسے عمران خان کسی کا نام لکھوانا چاہتے تھے اپنے کیس میں, آپ بھی شاید شبہ ظاہر کر دیں کسی کو؟ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نیت, ان کے دماغ میں اور ذہن میں کیا آیا. میں نے تو کبھی, یقین کیجئے گا, میں نے کسی کا نام نہیں تھا لینا. میں نے صرف یہ واقعات بتانے تھے کہ میں نے دن میں یہ تقریر کی تھی باہر میں جس میں میں نے شدید تنقید کی تھی, اس کے نتیجے میں یہ جاگوانا ہوا. خوسا صاحب تحریک چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد آپ کے گھر آئے, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. ان کے اوپر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پرویز خٹک کی اہلیہ کے انتقال پر نہیں پہنچے لیکن آپ کے پاس وہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے. کیا آپ کی پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے جس میں بلاول بھٹو ہیں, اسد زرداری ہیں, دیگر لوگوں نے, انہوں نے بھی آپ کی خیریت پوچھنے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خٹک کی بیگم پر نہیں گئے, تو میرے خیال میں اب جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں گئے. اب جو کچھ خٹک صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے, غالباً ان کو پتا ہوگا کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ کتنے با وفا ہیں. یہ میرا سروکار نہیں ہے, یہ ان سے پوچھیے. جہاں تک تعلق ہے میرے گھر پہ آنے کا, بالکل وہ میرے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا. اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں یہ رواج ہے ہمارا, ہم تو دشمن کے گھر بھی جاتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا سانحہ ہو, اور یہ پوچھنا کہ خیریت دریافت کرنا, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے. میں نہیں چل کے گیا, جو غلط خبریں چلائی گئی ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے, آپ ساروں نے وہ اس کو دکھایا بھی تھا. ہاں اس دورانیے میں انہوں نے ضرور یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, نہ میں رزاق شر کو جانتا ہوں کوئٹہ میں, میں یہاں ہوں, اور یہاں بھی یہ عالم ہے کہ میرے اوپر 24 گھنٹے سرویلنس ہے. 1 سال سے میں 24 گھنٹے سرویلنس میں ہوں, تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلاں کو قتل کر دو. 1 سال سے تو میں سرویلنس میں ہوں, لٹرل سرویلنس میں ہوں. میرے فون بھی نہیں جا سکتا کسی کے ہاں, اور وہ مشتہری اس کی نہ ہو یا ان کے پاس نہ جائے. تو میں نے کہا شر کو کیوں کر میں مرواتا. یہ بھٹو والا سین پھر دہرانے جا رہے ہیں, تو آپ مہربانی کریں میرے وکیل بنے. 1 منٹ, میرے وکیل بنے. میں نے اس بنا پر بالکل میں ان کا وکیل بننے کو میں نے آمنا کی, اور میں نے اس کی سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, میں مسلم لیگ نواز کے صدر ان کا بھی وکیل رہا ہوں.
جب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنا کر گئے تھے. راجہ ظفر الحق صاحب اس وقت چیئرمین تھے, اور جب جاوید ہاشمی پر بنا مسلم لیگ نون کے صدر پر سیڈیشن کا کیس بنا تو میں نے ان کی وکالت کی تھی, اور کھانا میرا راجہ ظفر الحق نے کیا. تو ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, چاہے وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو, جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جو ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے, تو میں تو کم از کم, اور چوئی صاحب ہم ہمیشہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی بڑی معصومیت سے کہا ہے کہ ان اداروں کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. جو ادارے جو ہے 75 سال سے اپنی انگلیوں کے اوپر سیاستدانوں کو نچا رہے ہیں, وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, انگلیوں کی طرح نچا رہے ہیں ویسے سیاست, اس پہ اتفاق رائے ہے. آگے نہ کریں تو بہتر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا, اب ریاست ایک نیا ٹرینڈ دے رہی ہے کہ جی وہ خود ہی ایف آئی آر کاٹ لیتی ہے. مڈر ٹاؤن میں بھی یہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے وزیر آباد والے کیس میں بھی یہی ہوا. وزیر آباد میں ملزم کو بھی اس کا چلا دیا تھا جس طرح میرے گھر کا چلا ہے. کہ اصل ملزم کو سزا نہ ملے اور اپنی پسند سے وہ اس کی تفتیش کر کے کر دے. کیا قانون کی اجازت دیتا پاکستان کا کہ جی کسی کو بھی کر سکتے ہیں اس طرح؟ دوسرا, سپریم کورٹ میں جو آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس کا سنید تھی کہ انٹرنل فیصلہ جو ہے وہ 20 سے پہلے آ جائے گا, وہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں, دونوں چیزوں کا میں جواب دوں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, 154 ضابطہ فوجداری میں کسی قابل دست اندازی جرم کا کوئی بھی جا کے پرچہ کروا سکتا ہے. یہ ہمارا بالکل قانون کا حکم ہے جس کا پورا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے. جب رانی شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو ایک پولیس والا پرچہ درج کرواتا ہے. کار ساز کا سانحہ ہوتا ہے 18 اکتوبر کو 2007, میں بی بی کے ساتھ تھا. میں نے ایف آئی آر بی بی کی ہدایت پر لکھی. ہم نے قائم علی شاہ کو, جو اس وقت اس چیپٹر کے یعنی سندھ کے صدر سے پیپلز پارٹی کے, ان کو بھیجا تھانے میں. پرچہ ایک اے ایس آئی نے, یہ سب انسپیکٹر نے درج کر دیا تھا. ابھی جس طرح میرے ایک آپ کے ساتھی نے کہا کہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے لیں, اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرچہ جو ہے یہ خود درج کروا دیتے ہیں تاکہ اصل ملزمان سے بالکل جو ہے وہ ایک رخ موڑ دیا جائے تفتیش کا. اور یہ بدقسمتی سے ایک پیٹرن بن چکا ہے اور بن گیا ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو اب اگر کبھی کوئی صحیح حکومت آئی, ڈیموکریٹک جمہوری حکومت آئی, تو یقیناً اس کو سوچنا پڑے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. 154 ضابطہ فوجداری کو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گا کہ ایگریوڈ پرسن جو ہے پرچہ درج کروائے, یا اگر نہ ہو اس صورت میں تو پھر کوئی اور کروا دے. میں ایک منٹ میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں. اس پہ اتفاق ہمارا ہوا ہے کہ یہ مس لیڈ کر سکتے. اب میں آپ کو اس بات کو آگے چھیڑنا ہی نہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ نون لیگ کی حکومت ہو اور نون لیگ کی حکومت فوجی عدالتیں لگانا چاہے, فوجی عدالتیں لگائے پر پہلے ترمیم کرے آئین, پھر جب ترمیم ختم ہو جائے تو فوجی عدالتیں بھی ختم ہو جائیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو معلوم ہے, اعظم نذیر تارڑ کو معلوم ہے, شہباز شریف کو معلوم ہے, نواز شریف کو معلوم ہے کہ بغیر آئین میں ترمیم کیے فوجی عدالت نہیں لگ سکتی. ہم کیا کہتے ہیں, آئین میں ترمیم کریں تو لگا لیں. ایک منٹ جو انہوں نے دوسرا کیا نا کہ توقع یہ تھی, سن لینا, جو بات آپ نے کی ہے بغیر ترمیم کے, آپ نے کہا شہباز شریف, اعظم نذیر تارڑ, نواز شریف, تینوں کو پتا ہے کہ سن سیٹ کلاس کے تھرو یہ اس وقت کر رہے ہیں فوجی عدالتیں. کیا بلاول, آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے جو جیت پارلیمنٹ میں بیٹھے انہیں اس بات کا نہیں پتا؟ اور کیا وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہوں گے جتنا اعظم نذیر تارڑ, شہباز شریف اور نواز شریف رسپانسبل ہوں گے اس فوجی عدالتوں کے؟ اچھا نہیں, وہ تو جو بھی ووٹ کرے گا وہ اس کے حق میں وداؤٹ وہ پارلیمنٹیرین کی انڈیویجول لائبلٹی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی
ایک لائبلٹی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ اس وقت شہباز شریف کی ہے, پر ہماری بھی ذمہ داری ہوگی, جس حد تک ہم حصہ ڈالیں گے اس میں ذمہ داری ہوگی. مگر نا بنیادی طور پر تو دیکھیں نا, پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لا منسٹر ہوتا ہے یا انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے یا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, تو بنیادی تو یہ 5 لوگ ہیں, یا وزیر خزانہ ہوتا ہے. یہ 5 ہیں جو بیسکلی گورنمنٹ رن کرتے ہیں. اپنے شگرد کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں. میں نے کہا نا لا منسٹر بھی ہوتا ہے, بلکہ وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ذہین اور ضخیم ہے. یہ ان کی قانون ایک تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر 9 مئی کے واقعے پر انصاف نہیں ہوتا نا تو کسی کی عزت اور کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو تو میسج دے رہے. دوسرے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے, اور حکومت نے بار بار یہی باتیں شروع کر دی ہیں کہ اس متنازع بینچ کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے. اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے, کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر تو اس کی گنجائش نہیں ہے فوجی عدالتوں کی. اگر فیصلہ فوجی عدالتوں کے خلاف آتا ہے اور وہ نہیں مانتے, جیسے پہلے انہوں نے الیکشن والا بھی نہیں مانا, تو کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیا وکلا تحریک کی کوئی گنجائش نکل رہی ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, دیکھیں یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے. اس پر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا اور مانا جائے گا. دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ توقع یہ تھی کہ شارٹ ججمنٹ آ جائے گا اس سے پہلے, نہیں, یہ ممکن نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی تو پٹیشنرز کے ہی دلائل وکلاء کے ختم نہیں ہوئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹارنی جنرل اور ان کے وکلاء, ڈیفینڈنٹس کے, رسپونڈنٹس کے وکلاء کو سنے بغیر سپریم کورٹ کوئی بھی ایون شارٹ آرڈر نہیں ممکن نہیں تھا, نہ دے سکتی تھی, نہ یہ توقع تھی. ہاں البتہ ہم چاہتے تھے کہ مین وائل جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ پتہ چل جائے, فہرست آ جائے, اور عید سے پہلے ان پیرنٹس کو جو ہے ان کی سراسیمگی ختم ہو, ان سے رابطہ ہو جائے. وہ ہو گیا, اور اٹارنی جنرل نے لسٹ بھی دے دی اور کہا کہ فون پر بات بھی کرائی جائے گی. دوسرا ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو آسانیاں دی جائیں تاکہ ان کے کپڑے ہیں یا ان کو جرائد ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں, وہ بھی انہوں نے کر دی. تیسرا ہمارا خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے سزائیں نہ ہو جائیں اس دورانیے میں, اس کی پینڈنسی کے درمیان. جس طرح ہمارے محرم علی کے کیس میں جو ہے انہوں نے کہا یہ تو سزائیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اور اسی طرح وہ اس کے حسین کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے, تو یہ کیفیت نہ آئے. تو اس کی بھی انڈر ٹیکنگ بڑی کلیئر اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ابھی یہ صرف تفتیشی مرحلے میں ہے, ابھی ٹرائل شروعات نہیں ہوئے, اور توقع کی گئی تھی بینچ کی جانب سے کہ آپ اس میں فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو ہے بتائیں گے بھی, اور پھر ان کو نقول بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہمیں وہ اوپن رکھا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آئے تو ہم اپلیکیشن نالش کریں گے اور وہ اسٹے کر دیں گے. اچھا کوسا صاحب, میرا ایک سوال آپ سے یہ, مجھے بھی سوال کر دینا ہے. کوسا صاحب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ سویلین کا فیصلہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. ایک دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تھے, انہوں نے پرویز مشرف کا طیارہ ہائی جیک کر لیا اور ان کو واپس پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا گیا. کیا یہ غداری نہیں؟ اس کے علاوہ ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ 27 فروری کے واقعے پر ہماری فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کیا یہ غداری نہیں ہے؟ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سازش کے تحت سانحہ 9 مئی ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے اس گفتگو کو بھی سانحہ کہا. اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ کیا نواز شریف اور ایاز صادق کے اوپر غداری سے سنگین مقدمات نہیں بنتے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب پر جو وہ بنا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس, وہ بہرکیف سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی. اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس 1998 کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ, اگر اس کو کالعدم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا. میں آپ کو باور کروا, دیکھیں جب آپ اس طرح کے جو ہے عمل کرتے ہیں تو آپ کو خود اس گڑھے میں گرتے ہیں. تو خدارا ایسی ریت مت کیجئے گا جو کل آپ ہی کو لیے جو دشواریاں پیدا کرے اور آپ کی جو ہے اس میں عرض کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اب سول وکیل بھی پیش ہوں گے آف چوائس ان عدالتوں میں, اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا. اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام اے سول کورٹ. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس پہ
फौजी अदालत पे बैठा कौन होता है? कोई आज़ाद मनश इंसान बैठा होता है या कोई ऐसा जो डिसिप्लिन का पाबंद है? अगर तो डिसिप्लिन का पाबंद कर्नल बैठा होगा तो कोर कमांडर ने क्या दिया, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स 150 जर्नलों ने और ब्रिगेडियर ने बैठ के कहा है, ये भी उनके 7 जून को, कि ऐसे शवाहिद हैं जो फिर उन्होंने कहा है कि नाकाबिल तरदीद है, हमने देख लिया है और उनको अब कौन सा कर्नल ये हिम्मत करेगा कि इसके खिलाफ फैसला करे? अब दूसरी, सो कर्नल, द कोर्ट्स आर नॉट मैन्ड बाय इंडिपेंडेंट पीपल, वो दे आर मैन्ड बाय एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स ऑफ द हायर अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है उनको। अच्छा, अब ये दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की। तीसरी बात है कि जो फौजी अदालत ने इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं की, उसने कोई दलाइल नहीं देने के इस वजह से मैं इसको गिल्टी कर रहा हूँ। इसके खिलाफ एक गवाह ये पेश हुआ है, एक गवाह दूसरी तरफ से उसने गोली चलते देखी है, तीसरा गवाह उसको गोली खुद को लगी है, वो यानी मौके पे है, उसने देखा, उसने शहादत दी है। किस वजह से ये लेट पहुंचा? शाम थी, दोपहर थी, रात थी, 100 चीज़ें देखनी होती हैं जज ने जो एविडेंस आती है। इसने क्या लिखना है? इसने सिर्फ लिखना है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और कुछ नहीं लिखना, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब अगर सिर्फ ये दिया हो तो अपील का हक भी आप बिल्कुल नापैद है, क्योंकि अपील सुनने वाले जज ने ये देखना होता है कि ये अपील सुनने वाले कि ये भाई मेरे मातहत या जिससे ओरिजिनल ट्रायल जिसने किया है उसने क्या दलाइल दिए, ठोस दलाइल दिए हैं कन्विक्शन के लिए कि नहीं दिए। और यही सारी अपील का प्रोसेस होता है। वो अपील का जज तो सर पकड़ के बैठा होगा कि इसने लिखा ही कुछ नहीं, क्यों ये इस नतीजे पे पहुंचा। तो इसलिए हम फौजी अदालतों से एक असूली तौर पे, असूली हमारी बहस है, हमें कोई लड़ाई नहीं है, खुदा ना खास्ता जंग नहीं है फौज से, पर फौज को खुद ये सोचना चाहिए कि ये असूली बातें हैं जो हम कर रहे हैं, और इससे सिविलियन आबादी, जिसने फौजी ने तो फिर भी एक मुलाजमत इख्तियार की है, उसमें उसकी शहादत भी मंजिल हो सकती है, उसमें उसकी किसी मामले पे ट्रायल भी। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रायल के वास्ते भी वो रास्ता इख्तियार किया जाए जो आइन और कानून के मुताबिक है, और किसी के साथ कोई जानिबदारी या किसी के साथ कोई बुग़्ज़ की वजह से, कोई बायस की वजह से फैसला न किया जाए। लेकिन आर्मी एक्ट जो है वो फौजी मामलात के लिए आर्मी एक्ट ही है, वो सिविलियन अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। जो मामलात उनके हैं, डिसिप्लिन के मामलात हैं, उनके अंदर कोई उनका जुर्म करता है, वो बिल्कुल उनके अपने अदालतें हैं, फौजी अदालतें, उसमें कोई दूसरी आरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, अब ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक छापा है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में साथ लगाया है कि 3 साल के अंदर, 2015 के बाद 3 साल के अंदर 667 ट्रायल हुए हैं, 665 को सजा हुई है, एक शायद मर गया था। 100% यानी 99.9% कन्विक्शन है, और वो कन्विक्शन जिनको सजाए मौत भी हुई है सबका कन्फेशन है, इकबाल जुर्म है सबका। अब ट्रायल कहाँ होता है किसी को नहीं पता है, ट्रायल कब खत्म हुआ है किसी को नहीं पता है। वकील एक ही है उन सारों में, जो जैक ब्रांच देती है वकील उनका एक ही होता है, और कोई फैसले की, जैसे चौधरी साहब ने कहा, दलील नहीं होती है गिल्टी नॉट गिल्टी। तो ये ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि 3 साल के 667 में से अगर 665 को सजा हो रही है, और वो भी इकबाल जुर्म पर, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इंसाफ के कौन से तकाजे पूरे होते हैं। कमेंट सवाल नहीं, मेरी भी थोड़ी सी राय मैं आप तक जानना चाहता हूँ, क्या ये फौजी अदालतें इतनी जरूरी है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में रियासत के लिए अवाम ज्यादा अहम है कि फौज ज्यादा अहम है? नहीं, जाहिर है अवाम ही क्या है, अवाम ही रियासत है, अवाम ही पाकिस्तान है। फौज तो एक ज़ैली इदारा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक विंग होता है। देखें, इसमें 3 ही ट्राइकोटमी ऑफ पावर है आपकी एक जो है बिल्कुल बड़ा क्लियर है इसमें, और रियासत जो है अवाम है। अगर आप आर्टिकल 7 की तारीफ में देखें तो रियासत ऊपर से नीचे तक लेके बाबा शहीद ने अवाम को मुख्तदर किया है।
یعنی اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری جو ہے ریاست کی یعنی عوام کی اور تابع داری آئین کی. سو اس لیے اس میں جو ہے فوج وہ آپ کی خادم ہے, پولیس آپ کی خادم ہے, بیوروکریسی آپ کی خادم ہے, آپ کی تنخواہوں پر ان کو ملتے ہیں. تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں اور ملک کے لیے ہیں اور ریاست کے لیے ہیں. سمجھ نہیں آئی. چودھری نے کہہ دیتا ہے اجے تک تو سمجھ نہیں آئی.